بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ نے حمد سے متعلق حصہ اول اور دوم پر مشتمل ویڈیو ضرور دیکھ لی ہوگی، جو حمد کی پڑھائی، مرکزی خیال اور مکمل تشریح پر مبنی تھی۔ آج اس کا آخری حصہ لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کے ساتھ مکمل مشق حل کی جائے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنے سوال نمبر 1 سے۔ حمد کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جب آدھی رات کو یا کسی پہر کوئی تارا ٹوٹ کر گرتا ہے تو کمزور ایمان اور عقیدے کے مارے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اب کوئی ان پر مصیبت آنے والی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر شاعر سفر میں ہو، گھر سے بہت دور ہو یا کسی اپنے کے ساتھ نہ بھی ہو، تب بھی اس کو کوئی شے ڈرا نہیں سکتی، اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا، اس کا جگر قوی اور دل مضبوط رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ شاعر کو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے، بھروسہ ہے کہ وہ ہر دم اس کے ساتھ ہے، اسی لیے اسے کسی بات کا ڈر یا خوف نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ ایک انسان کے لیے اندھیرا، طوفان، ویرانہ، جنگل اور بیابان، مرگھٹ، کھنڈر اور قبرستان وغیرہ خوف زدہ کرنے والے مقامات ہیں۔ اس حمد کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس حمد کو پڑھنے کے بعد پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان خدا پر کامل اور پختہ ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں خوف خدا کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ کسی ویران جگہ سے گزرے یا خوف زدہ کرنے والے مقامات سے۔ اگلا سوال ہے، حمد میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ یہاں پہ جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہے وہم، مرگھٹ، گھپ اندھیرا، سناٹا، می، کوی، سحر، انگارے، خوف و خطر۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے وہم و گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا سناٹا، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ قبرستان اور مرگھٹ مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے۔ رات کو طوفان آنے پر ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے انگارے۔ رات ختم ہوتی ہے اور سحر کے وقت اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ بارش کا دوسرا نام می بھی ہے۔ خالی جگہ کا بے حصہ ہے، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہر خالی جگہ جملے میں آپ کو 2 لفظ دیے گئے ہیں، جس میں سے آپ نے مناسب لفظ کا انتخاب کرنا ہے۔ خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوسان خطا ہو سکتے ہیں۔ حمد میں شاعر نے تارے کو انگارے سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل قوی رہتا ہے۔ رات ہو، دن ہو، شام ہو کے سحر سے مراد ہے ہر وقت۔ شام کا متضاد لفظ سویرا ہے۔ حمد میں درخت کا مترادف لفظ پیڑ استعمال کیا گیا ہے۔ کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان تنہائی کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ ہم کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ حمد میں چاندنی کا متضاد لفظ گھپ اندھیرا بیان کیا گیا ہے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ مشق کا سوال نمبر 3 ہے، حمد کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ مشق کے مطابق سوال نمبر 4 ہے، حمد کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ سفر، سمندر، چاندنی، گھپ اندھیرا، پرانا، کھنڈر، قبرستان، مرگھٹ، شب، انگارے، آسمان، تارے، سحر، شام۔
سوال نمبر 5 ہے اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ عزیز طلبہ، میں نے پہلے آپ کو ردیف اور قافیے کی وضاحت کی تھی۔ دوسرے بند میں ردیف کے طور پر ہو اور آخری بند میں بطور ردیف میرا کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ ردیف ایسا لفظ جس کی بار بار تکرار ہو، اور قافیہ آپ کو بتایا گیا تھا ایک ہی طرز پر ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ لغت جس کو آپ انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں۔ یہاں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے میں معنی آپ کو بتاتی چلوں۔ سحر، صبح، بیاباں، ویرانہ یا جنگل، پرہول، خطرناک، خوفناک، قوی، مضبوط، طاقتور، مرگھٹ، مردوں کے جلانے کی جگہ، سنسان، ویران اور بے آباد۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ یہاں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان کے میں آپ کو ساتھ ساتھ متضاد بتا دیتی ہوں۔ سنسان، پر رونق، اندھیرا، اجالا، شب، روز، سفر، حضر، قوی، لاغر یا نحیف، پرہول، پرکیف۔ سوال نمبر 8 میں ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ عزیز طلبہ، اعراب سے مراد زیر زبر پیش کے ذریعے الفاظ کو صحیح ادا کرنا۔ یہاں پہ جو لفظ دیے گئے ہیں ان پر اعراب جو ہے وہ آپ کو یہاں حل شدہ بھی مل جائیں گے۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے وہ ذرا آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ حمد، نظر، سنسان، اجالا، سمندر، سحر، پرہول۔ سوال نمبر 9 ہے مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ یہاں مذکر اور مؤنث الفاظ ملے جلے دیے گئے ہیں جس میں سے آپ نے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کرنے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بچوں، آپ نے الفاظ میں یہ جو مذکر الفاظ کو اگر الگ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا جملہ بنائیں جس میں کا یا کی کا استعمال کیا جائے۔ اگر لفظ کا یا کوئی ایسا لفظ جس کے آخر میں الف آئے تو یہ مذکر سمجھا جائے گا، اور اگر کی جملے میں استعمال ہو رہا ہے یا کوئی ایسا لفظ جس کے آخر میں چھوٹی یہ آ رہی ہوگی تو یہ مؤنث الفاظ ہوں گے۔ مذکر الفاظ ہوں گے سمندر، وہم، مرگھٹ، اندھیرا، آسمان، اور یہاں مؤنث الفاظ ہیں شام، جڑ، آندھی۔ سوال نمبر 10 ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جھونکا، جھونکے، رات، راتیں، تارا، تارے، خطا، خطائیں، انگارہ، انگارے۔ سوال نمبر 11 ہے یہاں پہ گزر اور سفر ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو ہم قافیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ درج ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیں۔ یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں سحر، تارے، میدان، ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ ہم قافیہ الفاظ یا ہم آواز الفاظ ہم نے حمد میں سے ہی تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ تو سحر کا ہم قافیہ ہوگا نظر، تارے کا ہے انگارے، میدان سنسان، ہوا جھونکا۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے نظم حمد سے متعلقہ ہر مشقی سوال اور تشریح آپ بآسانی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔